قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ اور فیض عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورت کی 100 آیات کریمہ کی تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور آیت نمبر 110 کا جو پہلا حصہ ہے اسے بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 110 کا دوسرا حصہ اور آیت نمبر 111 جو اس سورت کی آخری آیت کریمہ ہے، کچھ ایک باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ان دونوں آیات کے حوالے سے اللہ پاک ہم سب کے علم میں ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے علم کے مقتضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 110 کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تو اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اللہ پاک کے اچھے نام ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اب اس پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے پکارنے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ پاک کو پکارو۔ تو ہم جن جن اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اللہ پاک کی عبادتیں کرتے ہیں، ان تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ نماز بھی در حقیقت اللہ رب العزت کو پکارنا ہی ہے، اللہ پاک کا ذکر ہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ تو قیام، قعود، رکوع، سجدہ، تشہد، یہ تمام جو حرکات اور سکنات ہم نماز کے اندر اور ارکان ادا کرتے ہیں، یہ سب کے سب ارکان نماز کی صورتیں ہیں، اور نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد۔ اگر دل ذکر الہی سے خالی ہو اور ہم رات بھر تک بھی رب کی بارگاہ میں کھڑے رہیں تو محض کھڑا رہنا ہے، عبادت نہیں۔ رکوع کرتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، اور دل اللہ کی یاد سے خالی ہو تو یہ محض اٹھک بیٹھک ہے، عبادت نہیں۔ نماز کی حقیقت اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا۔
اور اللہ کی یاد دل میں نماز پڑھتے وقت جتنی زیادہ ہوگی، بندے کے دل میں خشوع اور خضوع بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جتنا زیادہ خشوع اور خضوع ہوگا، نماز ہمارے اوپر اتنی ہلکی اور آسان ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن مجید میں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز یقیناً بھاری ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ نماز یقیناً بھاری ہے۔ اِنَّا جس کا معنی ہوتا ہے بے شک، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور کبیرتن سے پہلے لا لایا اللہ پاک نے، لام زبر لا، جو کہ اور تاکید کے لیے، اسے لام مفتوحہ برائے تاکید کہا جاتا ہے عربی گرامر کے انوسار۔ تو انا میں ایک تاکید اور لا میں دوسری تاکید۔ باقی عربی گرامر کے انوسار یہ سینٹنس جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جس میں خود تاکید اور استقرار ہوتی ہے اور دوام ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انہا لکبیرۃ، نماز یقیناً بغیر کسی شک کے بھاری ہے بندے کے اوپر۔ نماز کا پڑھنا حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی زیادہ محنت کا کام تو ہے نہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ ظہر میں 15 منٹ، عصر میں 8 منٹ، مغرب میں 10 منٹ، عشاء میں 20 منٹ، فجر میں 10 منٹ۔ اگر 24 گھنٹے میں سے اتنے جو منٹس ہیں آپ جوڑیں تو زیادہ وقت تو نہیں لگتا نماز میں، اور کوئی محنت کا کام بھی نہیں کرنا ہے، بس خالی ذکر و اذکار زبان سے اور رکوع اور سجدہ وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے انہا لکبیرۃ، نماز یقیناً بھاری ہے اس کا ادا کرنا، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اپنے نفس کی رب کی یاد سے دوری ہے، شیطان کے بہکاوے ہیں، دنیاوی مشغولیات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو نماز بھاری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا الا علی الخاشعین، مگر جن کے دلوں میں اللہ پاک نے خشوع اور خضوع کی دولت رکھ دی ہو، ان کے اوپر نماز ادا کرنا بھاری نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں خشوع ہو۔ تو خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے دل میں؟ خشوع پیدا ہوتا ہے نماز کی حقیقت کو پانے سے۔ اگر صرف قیام، قعود، رکوع، سجدہ کرتے رہیں اٹھک بیٹھک، اور دل ذکر الہی سے خالی ہو، اور اس کے حوالے سے امام غزالی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے، اور اچھی بات اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے لیے قابل عبرت وہ بات ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو، تو کیا خبر کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے کہ سامنے والی دیوار کو سجدہ کر رہا ہے؟ کون سی وہ چیز ہوگی جو اس بات کو متعین کرے گی کہ اس کا سجدہ خدا کے لیے ہے یا اس دیوار کے لیے؟ تو اللہ کی یاد یہ نماز کی حقیقت ہے۔ اگرچہ جو علماء شرع ہیں، فقہا ہیں، ان کے نزدیک پورے نماز میں دل کی حضوری واجب نہیں ہے، بلکہ صرف نماز ادا کرتے وقت دل کی حضوری واجب ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے سے پہلے نیت ضروری ہے نا، اور نیت بغیر دل کی حضوری کے نہیں ہو سکتی۔ تو فقہا کے نزدیک نماز کے آغاز کے وقت دل کی حضوری واجب ہے، باقی پوری نماز میں دل غائب رہے تو نماز ہو جائے گی فقہا کے نزدیک۔ لیکن اہل تصوف اور اولیاء کے نزدیک پوری نماز میں دل کی حضوری اور رب کی جانب قلب کا متوجہ ہونا واجب ہے، ورنہ وہ نماز کسی کام کی نہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ پاک فرماتا ہے نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور جب بات آئی گئی ہے کہ نماز میں دل ادھر ادھر مشغول نہ ہو، تو میں
ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں عوام کے لیے. خواص کے لیے تو نماز میں دل کے رب کی جانب متوجہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو قرات کریں اس کے معانی پہ غور کریں. یہ خواص اور علماء کے لیے. جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے معنی پہ غور کریں. الحمدللہ رب العالمین، اس کے معنی پہ کہ تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے. اور یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ہماری حمد و ثنا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ربی کی حمد و ثنا ہے کہ اس کی توفیق سے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ہمیں سعادت میسر ہوئی. رب العالمین، پوری جہان کی پرورش کرنے والا ہے. اس کے معنی پر غور کرتے وقت اپنی حالت کا جائزہ لیں اور سمجھیں کہ اللہ پاک مہد سے لے کے لحد تک ہماری پرورش فرماتا ہے، ہماری تمام ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں یہ سجدہ ریز ہوا جائے. مالکی الرحمن الرحیم، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کو یاد کریں تو دل میں خدا کی یاد اور زیادہ مضبوط ہوگی. مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو یاد کریں تو پھر اس کے بعد اور خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوگا. ایسے ہی علماء کے لیے یہ ہے جو معانی جانتے ہیں سمجھتے ہیں، اگر وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے معانی پہ غور کریں تو ان کا دل نماز میں کبھی نہیں بھٹکے گا، کبھی نہیں بھٹکے گا. اور یہ عوام کے لیے بھی اگر انہیں عربی گرامر کا پتہ نہیں تو کم سے کم انہیں چاہیے کہ جو صورتیں یا سورہ فاتحہ اور جو صورتیں وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ان صورتوں کا مفہوم اور معنی سمجھ لے کنز الایمان سے پڑھ کے یا علماء سے سن کے، کہ تاکہ اگرچہ لفظ بلفظ ورڈ بائی ورڈ انہیں جو ترجمہ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب وہ اس صورت کی تلاوت کریں گے تو کم سے کم اس کا ایک مفہوم تو ذہن میں گردش کرے گا نا کہ اس کا یہ مفہوم ہے، تو دل کی حضوری ضرور حاصل ہوگی. تو ایک یہ طریقہ ہے. اور حضور اعلیٰ حضرت نے عوام کے لیے جن کو قرآن کے معنی اور مفاہیم کا پتہ نہ ہو ان کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ قراءت جلدی جلدی کریں، لیکن مخارج و صفات کی رعایت کے ساتھ، کیونکہ اگر مخارج و صفات کی رعایت نہیں کی تب تو نماز ہوگی ہی نہیں. اس کی قبولیت اور اس پہ اجر و ثواب ملنا تو یہ دوسرا اور تیسرا درجہ ہے. پہلا درجہ ہے نماز کا صحیح ہونا، دوسرا درجہ ہے نماز کا مقبول ہونا، تیسرا درجہ ہے اس پر اجر و ثواب کا مرتب ہونا. تو اگر پہلے ہی درجے میں ہم فیل ہو جائیں، ہماری نماز صحیح ہی نہ ہو تو کجا قبولیت اور کجا اجر و ثواب. تو مخارج و صفات کی جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے کم سے کم اتنا کہ نماز صحیح ہو جائے، یہ تو سیکھنا ہر شخص پر فرض عین ہے. تو ان کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کو صحیح پڑھتے ہوئے اور ہم تلاوت اور قراءت جلدی جلدی کریں تو اس سے دل ادھر ادھر غافل نہیں ہوگا بلکہ دل قراءت ہی میں لگا رہے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اگر اس اسپیڈ میں ہم پڑھتے رہیں اور مخارج و صفات کی بھی رعایت ہو رہی ہے تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے نماز کے اندر دل کی حضوری کے لیے اور دل کو غفلت سے بچانے کے لیے. سمجھ گئے؟ تو اگر نماز میں اللہ کی یاد دل میں باقی رہے گی تو یہ یاد جتنی زیادہ ہوگی ہمارے دل میں خشوع اور خضوع بھی اتنا زیادہ پیدا ہوگا، اور خشوع اور خضوع جتنا زیادہ ہوگا نماز ہمارے لیے اتنی ہی آسان اور ہلکی ہو جائے گی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز یقیناً بھاری ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہے ان کے اوپر بھاری نہیں ہے. تو تمام اعمال میں جن اعمال سے ہم رب کو پکارتے ہیں سب سے افضل نماز ہے. تو اللہ پاک نے آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ،
ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اللہ پاک کے ہیں۔ تو پکارنے کی بات ہو رہی تھی پہلے حصے میں، اور یہ پکارنے کی افضل ترین صورت رب کو نماز کا ادا کرنا ہے، لہذا جسٹ اسی آیت کا دوسرا حصہ نماز سے متعلق ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو، بلند آواز سے، اور نہ بالکل آہستہ، بلکہ دونوں کے درمیان ایک بیچ کا راستہ چلو، نہ تو زیادہ بلند آواز ہو قرات میں اذکار و وظائف میں، اور نہ تو زیادہ پست، بلکہ بیچ کا ایک راستہ اپنانے کا ہمیں حکم دیا اللہ پاک نے۔ اور خیر الامور اوسطھا، سب سے بہتر کام وہی ہوتا ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیا جائے، افراط و تفریط سے پاک، نہ تو حد سے بڑھنا نہ حد سے گھٹنا، بیچ میں چلنا۔ اسی وجہ سے بیچ کو ہی صراط مستقیم بھی کہا جاتا ہے، جو سیدھے منزل تک لے کر کے راستہ جاتا ہے، اسے صراط مستقیم جو زگزیگ نہیں ہوتا، ٹیڑھا اوڑا نہیں ہوتا، کہیں پہ نہیں جاتا، بلکہ سیدھا بالکل۔ اور اس سیدھے راستے میں منزل تک پہنچنے کا یقین ہر شخص کو ہوتا ہے۔ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، پہلے بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دے چکا ہوں، کہ اگر کسی کو اسٹیشن جانا ہو اور اسے آپ نور اللہ روڈ کا راستہ دکھا دیجئے کہ اس کو سیدھے پکڑ لو، تو اسٹیشن وہ ضرور پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے وہ اسٹیشن تک جا رہا ہے۔ اور اگر اس کو آپ جو ہیں یہ نور اللہ روڈ نہ دکھائیں، بلکہ اکبر پور کے اندر سے ہوتے ہوتے دکھا دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جاتے جاتے وہ ہمت گنج پہ مڑ کر کے اور سیدھے جا کر کے ادھر آگے نکل جائے، یا سول لائنز طرف چلا جائے۔ اسٹیشن کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہنچ ہی جائے، کیونکہ یہ راستہ سیدھا نہیں ہے۔ تو سیدھا راستہ جو ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کو یقینی بناتا ہے، اور سیدھا راستہ وہی میانہ روی والا راستہ ہے، افراط و تفریط سے پاک۔ اسی وجہ سے نماز میں حکم دیا، چاہے قرات چاہے ذکر و اذکار، سب میں میانہ روی کو اپنایا جائے، ہر چیز میں، صرف آواز ہی میں نہیں، آواز ہی میں صرف نہیں، بلکہ کتنی دیر تک ہمیں رکوع میں رہنا ہے، کتنی دیر تک ہمیں سجدے میں رہنا ہے، کتنی دیر تک ہمیں قرات کرنی ہے، اس میں بھی میانہ روی کو اپنانے کا حکم ہے۔ اور خاص کر کے مقتدیوں میں اگر کوئی ضعیف العمر شخص ہو تو اس وقت تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کی ہم رعایت کریں۔ مقتدیوں میں 99 لوگ ہٹھے کٹے ہیں، بالکل طاقتور جوان، اور ایک مقتدی کمزور بوڑھا نحیف و ناتواں ہے، شریعت اس ایک شخص کی رعایت کا ہمیں حکم دیتی ہے، 99 کو چھوڑتی ہے، کہتی ہے اس ایک شخص کی رعایت کرو، قرات لمبی نہ کرو، رکوع لمبی نہ کرو، سجدہ لمبا نہ کرو، بلکہ اسی طریقے سے پڑھو کہ اس کے اوپر کوئی آر نہ آئے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار کچھ علاقے کے لوگ آئے اور اپنے امام کی شکایت کرتی کہ حضور یا رسول اللہ، ہم دن بھر کھیتوں میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں نماز پڑھنے تو ہمارے امام صاحب لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں، بالکل لمبی قرات۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امام کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ احروریۃ انت، کیا تو خارجی ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے والا ہے؟ لوگوں کو دین سے قریب کرو، لوگوں کو دین سے قریب کرو، انہیں دور نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے۔ ایک خلیفہ کا واقعہ ہے، یاد آ رہا ہے، وہ خلیفہ کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ عباسد پیریڈ کا خلیفہ تھا، عباسی دور حکومت کا۔ میں نے احتشام بھائی کو ایک بار بتایا بھی تھا کہ اس خلیفہ کے پاس ایک ایسی شکایت پہنچی کہ ایک مقتدی نے
ایک مقتدی نے امام صاحب کو تھپڑ مار دیا فجر کی نماز میں. جب ہم لوگ تراویح پڑھنے جا رہے تھے تو میں نے بتایا تھا, تھپڑ مار دیا. تو خلیفہ کے پاس شکایت پہنچی تو خلیفہ نے بلایا کہ بتاؤ آخر تم نے ایسی گستاخی کیوں کی. تو خلیفہ نے کہا کہ حضور پہلے امیر المومنین پہلے میری بات سن لیجیے, اگر اس کے بعد آپ کو لگتا ہوگا کہ میں نے واقعتاً کوئی بڑا کرائم کیا ہے تو آپ ہمیں جو سزا چاہیں دے دیجیے گا. تو ہوا یہ, اس نے کہا کہ فجر کی نماز میں ہم تھے اور انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. تو میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے, ایک صفحہ دو صفحہ پڑھیں گے, ایک پیج دو پیج, ایک رکوع دو رکوع, اس کے بعد جو ہے رکوع کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے پوری سورہ بقرہ پہلی رکعت میں مکمل کر دی. اب دوسری رکعت جب شروع ہوئی تو ہمیں پتا تھا کہ ہاں اب تو ضرور ہو سکتا ہے قل ہو اللہ پڑھیں گے, کیونکہ اس میں اتنا لمبا کھینچ چکے ہیں. لیکن اس میں دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ نساء پھر شروع کر دی. تو پھر ہمارے دل میں خیال ہے کہ چلو سورہ نساء شروع کر دیے ہوں گے تو ایک آدھ رکوع ایک آدھ پیج پڑھیں گے, زیادہ تھوڑی پڑھیں گے, سورہ بقرہ کی طرف پوری سورت مکمل تھوڑی کریں گے. لیکن یہ کھینچتے گئے پوری سورہ نساء بھی پڑھ ڈالی. اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو سورج بالکل نکلنے کے قریب تھا, اور سلام پھیر کے کیا کہتے ہیں کہ میں نے بے وضو نماز پڑھا دیا تھا, آپ لوگ نماز دوہرا لیجیے. مجھے غصہ آیا اور میں نے ایک تماچا لگا دیا. یہ سن کر وہ خلیفہ بڑا ہنسا اور اسے چھوڑ دیا کہ جاؤ تم. تو اس قسم کا حال نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے, اسلام نے رعایت کرنے کا حکم دیا ہے. اگر 99 لوگ ہٹے کٹھے اور جوان ہیں اور ایک نہیں لاغر اور ناتواں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس ایک کی رعایت کرو کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت نہ ہو, تکلیف نہ ہو. اسے خیر الامور اوسطھا, بہتر کام وہ ہوتا ہے جو میانہ روی کا کام. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حکم دیا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطہ کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اپنے ہاتھ کو, اپنی مٹھی کو, میں محاوراتی ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اپنی مٹھی کو نہ بالکل بند کر لیں نہ بالکل کھول دیں, بلکہ خرچ کرنے میں میانہ روی کو اپنائیں. اگر اللہ پاک دے رہا ہے تو ایسا نہیں کہ سب ایک ہی دن میں ختم کر کے اور پھر دوسرے دن منہ بنا کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, ایک دن بکرا کھانے سے بہتر ہے کہ کم سے کم ایک ہفتہ تک اسی خرچ کو چلایا جائے اور اچھے طریقے سے کھایا جائے. تو میانہ روی ہر چیز میں اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہمارے تعلق سے, امت کے تعلق سے, کہ ہم نے تمہیں بیچ والی امت بنایا ہے, افراط و تفریط سے بالکل پاک. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ کل قیامت کے روز تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہ بن سکو. اور افراط و تفریط کی میں مثال دوں آپ کو. افراط کی مثال حضرت موسیٰ کی شریعت ہے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں کوئی بنی اسرائیلی اگر رات کو چھپ کر کوئی گناہ کرتا تھا تو دن میں اس کے دروازے پہ چھپ جاتا تھا کہ اس بندے نے رات میں فلاں گناہ کیا. کپڑے پہ اگر نجاست لگ جائے حکم تھا کہ اس کو دھو کر کے صاف نہیں کر سکتے بلکہ اس کو کاٹ دو. نماز ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے بلکہ جو جگہ متعین ہے نماز کے لیے, مسجد جو ان کی شریعت کے مطابق, وہیں جا کے نماز پڑھو. یہ افراط اور حضرت یعنی یہ بلکہ تفریط ہے, مطلب حد سے زیادہ پابندیاں, یہ تفریط ہے. اور افراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھی, حد سے زیادہ آسان حضرت عیسیٰ کی شریعت میں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ افراط و تفریط سے پاک ہے. رات بھر کوئی اگر چھپ کر گناہ بھی کرتا رہے تو اللہ رب العزت دن کے اجالے میں اسے رسوا نہیں کرتا بلکہ اس کی پارسائی کا بھرم رکھتا ہے. اور امید ہے کہ جس کی عیب پوشی اللہ رب العزت اس دنیا میں فرمائے گا
کل قیامت کے روز بھی اسے رسوا نہیں فرمائے گا۔ خدا کی رحمت سے یہ امید ہے، کیونکہ جو رب اس دنیا کا ہے وہی رب اس دنیا کا بھی ہے، تو اگر وہ یہاں رحمان ہے تو وہاں بھی رحمان ہے۔ تو ہمیں جو شریعت ملی ہے وہ بھی افراط و تفرید سے بالکل پاک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں میانہ رو بیچ والی امت بنایا ہے۔ ایسے ہی نماز میں حکم دیا کہ اللہ فرماتا ہے لا تجہر ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، نماز میں نہ تو زیادہ بلند آواز سے قرات کرو نہ بالکل آواز پست رکھو، بلکہ بیچ کی راہ تلاشو، بیچ کی راہ چلو۔ اس کے شان نزول میں نے مختصراً آپ کے سامنے بیان کی تھی ایک نشست پہلے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں جب نماز کی تلاوتیں کرتے تھے، نماز میں قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو آپ جو ہیں بلند آواز سے قرات کیا کرتے تھے، اور مشرکین جب سنتے تھے آپ کی آواز کو تو وہ سب و شتم کیا کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اس ذات کو بھی جس نے قرآن کو نازل کیا، اس ذات کو بھی جس پر قرآن اترا، اور ان لوگوں کو بھی جو قرآن کو فالو کرتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، سب کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم اتارا کہ نہ تو نماز میں زیادہ بلند آواز سے قرات کریں کہ مشرکین تک آواز پہنچے کہ وہ سب و شتم کریں، برا بھلا کہیں، نہ تو آواز اتنی پست رکھیں کہ اپنے مقتدی بھی نہ سن پائیں، نہیں، بلکہ بیچ کی راہ تلاشیں کہ مقتدی آسانی سے سن لیں اور باہر تک آواز بھی نہ جائے، مشرکین تک آواز بھی نہ جائے۔ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، یہ اس کی شان نزول ہے، اور اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر مائک کا بیجا استعمال شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، قرآن کی تنبیہ اور قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ بیجا استعمال میں کہہ رہا ہوں، سمجھنے بیجا استعمال نا کہ ایک صف، دو صف، تین صف مقتدی ہیں اور وہاں پہ مائک کا استعمال کیا جائے، مطلب یہ مقتدی زیادہ نہیں ہے، امام کی آواز سب تک پہنچنے کے لیے کافی ہے، پھر بھی وہاں پر مائک کا استعمال کیا جائے، یہ مائک کا بیجا استعمال۔ مائک کی آواز اتنی تیز کر دی جائے، اتنی تیز کہ لوگوں کے نماز میں خلل ہونے لگ جائے، یہ مائک کا بیجا استعمال ہے۔ اندر کے مائک کے علاوہ باہر کا مائک چالو کر دیا جائے کہ پورا محلہ سنے امام صاحب کیسی قرات کر رہے ہیں، یہ بھی مائک کا بیجا استعمال ہے۔ یہ اسلام کے مزاج اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، اور ہماری شریعت اس کا ہمیں حکم نہیں دیتی۔ اور جہاں تک نماز میں مائک کے استعمال کے جواز یا عدم جواز کا مسئلہ ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو علماء کرام اس مسئلے میں دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ علماء وہ ہیں جو ناجائز کہتے ہیں، کچھ علماء وہ ہیں جو کہ جائز کہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو عموم بلوا ہو گیا ہے، تقریباً ہر مسجد میں ہر جگہ مائک کا استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ بیجا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، بجا چھوڑیے بیجا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انہی علماء کے فتووں کے مطابق عمل ہو رہا ہے جو نماز میں مائک کے استعمال کو جائز کہتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہو جائے تو امت کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، جس عالم کے فتوے پر چاہیں عمل کر لیں، جس عالم کے مطابق وہ عمل کر لیں، تو ظاہر قیامت کے روز کوئی ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ حالانکہ احوط آج بھی یہی ہے، احتیاط، کہ نماز کو اسی شکل میں ادا کریں جس شکل میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا کیا کرتے ہیں، اور مکبرین کا یہ تعین کرنا جو کہ سنت طریقہ ہے، مکبر ہوں، وہ تو احتیاط اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ واقعتاً ضرورت ہے، یہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، 3 منزلہ 4 منزلہ مسجد ہے، اور ہر مسجد میں جو ہے نمازی بھرے ہوئے ہیں، اور
کیا کہتے ہیں مکبر کا تعین بھی اتنا آسان نہیں ہے، یا اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں مل پا رہا ہے، اور مائک کا استعمال بیجا نہ کیا جائے بلکہ بجا کیا جائے کہ اس کی آواز جو ہے یہ میڈیم اور متوسط رکھی جائے کہ سب تک آواز اچھے طریقے سے پہنچے. مسجد کے اندر کا مائک کھولا جائے، مسجد کے باہر کا مائک نہ کھولایا جائے، اور وہ مائک بجلی سے نہ ہو بلکہ وہ انورٹر سے ہو کہ تاکہ اگر بجلی چلی جائے تو کوئی انٹرپٹ نہ ہو، نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ان علماء کے فتویٰ کے مطابق جو مائک کے استعمال کو جائز کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور اس میں زیادہ ضد بھی نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ اتنے متشدد ہوتے ہیں، کچھ ائمہ حضرات اس مسئلے میں کہ مطلب مائک کا استعمال نہیں کریں گے، اتنے متشدد کہ امامت تو چھوڑ دیں گے لیکن مائک کا استعمال کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور نہیں بلکہ مائک کا استعمال وہ نہیں کریں گے، امامت چھوڑ دیں گے. لیکن وہ اگرچہ انتظامیہ کا دباؤ ہو، اگرچہ لوگ کہیں کہ مائک کا استعمال کیجیے. یہ ممبئی میں کئی ساری ایسی مثالیں ہیں کہ سنی ائمہ نے انتظامیہ کے دباؤ کی وجہ سے کہ یہ تھا کہ مائک استعمال کریں آپ، اور انہوں نے استعمال نہیں کیا، مسجد کو چھوڑ دیا، تو وہاں پہ غیر دوسرے فرقے کا امام آ گیا، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے فرقوں کے یہ فرقے والوں کے قبضے میں مسجد چلی گئی، اور آج بھی انہیں قبضے میں ہے. تو اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی جو ہے نا افراط و تفریط ہے یہ حد سے زیادہ سختی. وابتغی بین ذالک سبیلا، میانہ روی کے خلاف ہے، یہ میانہ روی کو اپنایا جائے. لہذا اگر کوئی انہی علماء کو ماننا چاہتا ہو جن علماء نے مائک پر نماز کو ناجائز کہا ہے، وہ انہی علماء کو ماننا چاہتا ہو، مان لیجئے پکا رضوی ہے. حضرت مفتی اعظم ہند کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، مائک کے استعمال سے نماز جائز نہیں ہے. حضور صدر الشریعہ کا فتویٰ ہے. تو کوئی پکا رضوی ہو، کوئی مان لیجئے اتنا پکا کہ وہ چاہتا ہو کہ مائک کا استعمال نہ کریں، تو پھر بھی یہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر انتظامیہ کا کہنا ہو کہ مائک کا استعمال کریں آپ نماز میں تو امامت کو نہ چھوڑیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ غیروں کو امام بنا کے لے آئے تو پھر ایک فرعی مسئلہ کی وجہ سے، فرعی مسئلہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو ہے یہ نہیں کہ کوئی گمراہ ہو رہا ہے، بدعتی ہو رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں نا، ایک فرعی مسئلہ کی وجہ سے اپنی مسجد غیروں کے قبضے میں چلے جائے تو یہ کم نقصان سے بڑے نقصان کو اختیار کرنا ہے نا، تو یہ تو غلط ہے. جی وہ بھی ہاں وہ بھی ایک فائدہ ہے، میں ادھر آ رہا تھا وہ بھی ایک فائدہ ہے، مائک کا یہ بھی ایک فائدہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ائمہ ایسے ہیں اور سخت ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ امامت سے سبکدوش نہ ہو. اور ان علماء اہل سنت کی یہ تنبیہیں ہیں جو خود مائک پر نماز کو ناجائز کہتے تھے، اور اگر کسی سنی عالم کا مسئلہ وہاں تک پہنچا ان تک کہ یہ مائک کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے یہ امامت سے مستعفی ہو رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ مسجد نہ چھوڑیں بلکہ امامت پہ قائم رہیں. تو یہ اس بات کو بھی کنسیڈر کرنا اور غور کرنا ضروری ہے. اور آج تو تقریباً ہر جگہ دھڑلے سے مائک کا استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ علماء کا ایک طبقہ اس کو جائز کہتا ہے، یہی کافی ہے. اور دوسرا ایک فائدہ وہ بھی ہے کہ جو ابھی ہمارے خان صاحب نے بتایا کہ جو دور کے یہ مقتدی ہیں، دوسری منزل تیسری منزل، اور وہاں تک امام کی آواز قرات کی نہیں پہنچ رہی ہے، تو پھر وہ یہ قرات سنتے ہیں تو ایک اعتبار سے دل جمعی بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ کم سے کم اگر مائک کا استعمال کیا جائے تو مکبرین کو بھی ساتھ میں ضرور رکھ لیا جائے، مکبرین کے ساتھ مائک کا استعمال کیا جائے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. اور بیجا استعمال نہ کیا جائے، بجا استعمال کیا جائے جہاں پر ضرورت ہو، سمجھ رہے ہیں. ورنہ ہم نے اکثر کئی مسجدوں میں دیکھا اپنے ہی محلے کے آس پاس میں کہ نماز میں اوپر والا مائک کھولے ہوئے اور پورے محلے کے سنا رہے ہیں. یہ تو غلط ہے نا. اور تراویح میں کرتے ہیں دور تک آواز جا رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ اندر کا مائک کھولیں، اتنا رکھیں جو وہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں ان کو آواز سنائی دے. یہ ہے
وہ طریقہ جو میانہ روی کا طریقہ ہے اور افراط و تفریط سے پاک طریقہ ہے. وابتغی بین ذالک سبیلا. اگر زیادہ آواز ہو تو یہ قرآن کے اس صریح حکم کے خلاف ہے. ولا تجہر بصلاتک. اگر زیادہ آواز ہو پورا محلہ سنے تو یہ صریح حکم ہے اللہ پاک کا. ولا تجہر بصلاتک. نماز میں زیادہ بلند آواز سے قرات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو صریح حکم ہے, اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے. لہذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد فرمایا ولا تخافت بہا, اور بالکل پست بھی نہ کر دیں بلکہ بیچ کی راہ چلیں. تو یہ تو ایک شان نزول ہے اس آیت کریمہ کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات کرتے تھے تب یہ حکم نازل ہوا. اور ایک اور اس کی شان نزول وہ ہے جو میں نے پچھلی نشست میں بیان کی تھی, مختصراً بیان کر دوں کہ آقا دو جہاں ایک بار رات میں نکلے تو آپ نے حضرت عمر کو سنا کہ کافی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر کو سنا کہ وہ کافی پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے. صبح ہوئی, حضرت ابو بکر و عمر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کا تو معمول تھا صبح ہوئی سب سے پہلے آقا کے جمال جہاں آرا سے اپنے قلب کو سکون پہنچاتے تھے. تو یہ صبح کو پہنچے آقا کی بارگاہ میں. آقا نے دونوں سے وجہ پوچھی. حضرت ابو بکر سے پہلے, ابو بکر تم قرآن کی تلاوت اتنی پست آواز میں کیوں کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, جس کو سنانا ہے اس کے لیے کیا بلند آواز کیا پست آواز, وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے, وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. آقا نے تحسین فرمائی. حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر آپ اتنی بلند آواز میں کیوں قرات کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا. میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا. دیکھیں یہ بھی تو بظاہر اختلاف ہے نا, نقطہ نظر کا اختلاف ہے نا, لیکن آقا نے ان کی بھی تحسین فرمائی, ان کی بھی تحسین فرمائی. آسن تھا, تو نے بھی ٹھیک کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا اگر اختلاف ہو جائے تو امت کے لیے اس میں رحمت ہے, آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. نبی کے سامنے اختلاف ہو رہا ہے وہاں پہ, اور نیت کا اختلاف ہے, ایک بلند آواز سے ایک پست آواز سے, دونوں اپنی اپنی وجہ بیان کر رہے ہیں. تو اگر دونوں کے پاس دلیل ہو اور خیال جدا جدا ہو اور ہر خیال کے پیچھے ٹھوس دلیل ہو, یا بالکل عام لفظوں میں کہہ لیں فتویٰ جدا جدا ہو اور دلائل دونوں کے اپنے اعتبار سے ٹھوس ہوں, تو دونوں صحیح ہیں, جس پر عمل کرنے بہتر ہے. اور آج کل تو فتویٰ کو تو ایک سمجھ لیجئے کہ بطور گالی لوگ استعمال کرتے ہیں. فتویٰ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بہت ایک ڈکٹیٹرشپ والا فرمان ہے, حالانکہ یہ کچھ نہیں ہے. فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ ہے قرآن و حدیث کے حکم کو ظاہر کر دینا, ظاہر کر دینا. مثال کے طور پہ کسی نے کوئی ایسی بات بولی جس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا گیا, تو اب اگر اس کے خلاف فتویٰ آئے چاہے نہ آئے, قرآن و حدیث کا حکم تو لگ گیا نا کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا, اسلام سے وہ تو لگ چکا. چاہے کسی عالم کی یا مفتی کی مہر ہو یا نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کسی نے کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکالا, اس پہ ڈٹا رہا, اسلام سے نکل گیا. ہاں, جب اسی کفریہ کلمہ کے حوالے سے عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہی عالم قرآن و حدیث کا جو حکم اس کے اوپر لاگو ہو چکا تھا اس حکم کو ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھیے یہ حکم آپ کے اوپر لگ چکا ہے. یہی فتویٰ ہے, باقی اور کچھ نہیں. سمجھ گئے؟ فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور احادیث کے حکم کو ظاہر کر دینا. ظاہر عوام کی پہنچ نہیں ہے قرآن و حدیث کے احکام تک, ان کو ظاہر اور واضح کر دینا تاکہ عوام تک پہنچ ہو جائے, یہی فتویٰ ہے. تو مان لیں فتویٰ الگ الگ آیا, پیچھے ٹھوس دلائل ہیں, دونوں فتوے صحیح ہیں, جن پر عمل کر لیں قیامت میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے ان دو فتوے اور دونوں بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہے, تو صحیح تو ایک ہی ہوگا نا خدا کی بارگاہ میں. خدا کی بارگاہ میں مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس پر عمل کر لے کوئی دقت نہیں, مگر خدا کی بارگاہ میں تو ایک ہی صحیح ہوگا اور ایک غلط ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو غلط ہوگا اس سے بھی کوئی باز پرس نہ ہوگی, بلکہ اس کو بھی اجر دیا جائے گا, اس کو بھی اجر دیا جائے گا جس نے غلطی.
مان لیں دلائل کو سمجھنے میں، مسائل کے استنباط میں، حالانکہ وہ عالم دین ہے، قابل ہے، عوام کا مرجع ہے، دین کی رہنمائی کرتا ہے، تو اگر غلطی بھی ہوئی تو کل قیامت کے روز اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اسے اجر ملے گا اس کوشش کا جو اس نے قرآن و حدیث سے صحیح حکم نکالنے کے لیے کوشش کی مگر صحیح حکم تک نہیں پہنچ سکا، کوشش کا تو اجر ملے گا نا، ہے کہ نہیں؟ وہ ایک آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم ہے جو اللہ اس کے رسول کی جانب ہجرت کرے اور منزل تک نہ پہنچ سکے، راستے میں رہے، موت آ جائے، پھر بھی اس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر واجب ہوگا، اس کو اجر ضرور ملے گا۔ تو دونوں نے اپنی اپنی وجہ بیان کی۔ حضرت ابوبکر کی وجہ تھی یا رسول اللہ جس کو سنانا ہے اس کے لیے کیا بلند آواز کیا پست آواز، وہ تو دلوں کے خطرات کو سنتا ہے۔ حضرت عمر نے وجہ بیان کی، یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتوں کو جگا رہا تھا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت، اور یہاں پہ صلاۃ سے مراد قرآن کی تلاوت ہوگی کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو نہ زیادہ بلند آواز کرو نہ تو زیادہ پست آواز کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا کریم نے حضرت ابوبکر کو حکم دیا کہ آپ تھوڑی سی اپنی آواز بلند کر لیں، اور حضرت عمر کو حکم دیا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی سی پست کر لیں۔ اور ویسے بھی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کا سننا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر لوگ، جیسے کہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مان لیں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ نہیں سنیں گے، اپنے اپنی باتوں میں مشغول ہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، کسی اور چیز میں مشغول ہیں، اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں تو دھیمی آواز میں کریں، خود سنیں، فقط اتنی بلند آواز میں قرات نہ کریں کہ دوسرے لوگ نہ سننے کی وجہ سے گناہگار ہو جائیں۔ اذا قرئ القرآن، اللہ فرماتا ہے فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور جب قرآن خوانی کا موقع ہوتا ہے، جب کئی سارے لوگ ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے قرآن خوانی کے موقع پہ، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ سارے لوگ بلند آواز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے قرآن پڑھنا حرام ہے، بلکہ سارے لوگ چاہیے کہ دھیمی آواز میں، اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود سن سکیں، بس بلند آواز میں قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ کوئی کسی کی وہاں پر تو سنے گا نہیں، سب اپنا پڑھ رہا ہے، اور جب نہیں سنے گا تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا کا وہ خلاف کرے گا کہ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو، اس کا خلاف کرے گا، یہ حرام ہے، قرآن کے احکام کے خلاف ہے۔ لہٰذا جب قرآن خوانی ہو رہی ہو اور سارے لوگ ایک ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو دھیمی آواز میں، پست آواز میں پڑھیں، لیکن کم سے کم اتنی آواز میں ضرور پڑھیں کہ خود سنیں، کیونکہ قراءت کا اطلاق کم سے کم اتنی آواز سے پڑھنے پر ہوتا ہے کہ خود سن سکیں، تبھی قراءت، جیسے نماز میں قراءت فرض ہے نا، نماز میں قراءت فرض ہے تو ضروری ہے کہ کم سے کم اتنی بلند آواز سے قراءت کریں کہ خود سن سکیں۔ اگر اس سے بھی کم آواز ہو گئی کہ خود کو بھی سنائی نہیں دے رہی ہے قرآن کی قراءت تو پھر فرض ادا نہیں ہوگا، یاد رکھیے، فرض ادا، نماز میں اتنی بلند آواز سے قراءت کرنا فرض ہے کہ خود سن سکیں، اور اگر شور و غوغا ہے، زیادہ لوگ ہیں اور اتنی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے کہ سن سکے مگر شور کی وجہ سے نہیں سن پا رہا ہے تو اس وقت نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ پڑھ تو رہا ہے نا، حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اب خارجی اسباب کی وجہ سے وہ نہیں سن پا رہا، وہ جو ہے سن پا رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات اسی آیت کریمہ کے حوالے سے، میں نے تو سوچا تھا کہ آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ سورت پائے تکمیل تک پہنچے گی، مطلب مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ آخری آیت کریمہ 111 جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر 110 کے دوسرے حصے کے حوالے سے ایک آخری بات شان نزول ہی کے حوالے سے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نہ بلند آواز سے قرات کرو نہ پست آواز سے، بلکہ بیچ کی راہ اپناؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جو کہ ایک فقیہہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ، آقا کریم فرمایا کرتے تھے خذو نصف دینکم من ہذہ الحمیرہ، کہ اپنا آدھا دین تم اس حمیرہ سے سیکھو۔ اور یہ بھی رب کی قدرت کا انتظام تھا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے حرم میں اس وقت داخل ہوئیں کہ سمجھ لیں کہ ان کی تربیت اور پرورش ہی ہمارے آقا نے فرمائی، اور انہوں نے دن رات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گزارے، آقا کی تعلیمات سنی، آقا کی احادیث سنی، آقا کی احادیث سنی، اور کئی احادیث کی راویاں حضرت عائشہ ہیں، اور کئی مسائل میں آپ نے امت کی رہنمائی کی، کئی مسائل میں، یہاں تک کہ جب آقا کی تدفین کا مسئلہ تھا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے، تو یہ مسئلہ اٹھا کہ آقا کی قبر مبارک کہاں بنائی جائے، تو صحابہ کرام خاموش تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ ہی نے یہ مسئلہ حل کیا تھا کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ انبیاء جہاں پہ انتقال فرماتے ہیں وہیں پہ ان کی قبر بنتی ہے، اور پھر چونکہ حجرہ عائشہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، حضرت عائشہ کے کمرے میں، آقا دو جہاں جب اس اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں تھے اور مرض تھا، آپ دن گنا کرتے تھے کہ آج کس کے یہاں باری ہے، کتنی محبت تھی حضرت عائشہ سے، آپ دن گنا کرتے تھے، آج کس کے یہاں باری ہے، آج کس کے یہاں باری ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ حضرت عائشہ کی باری تک میں پہنچ جاؤں۔ تو ازواج مطہرات کو احساس ہو گیا کہ آقا کی خواہش ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے جائیں، تو تمام ازواج نے اپنی جانب سے اجازت دی، اور جن کی باری تھی انہوں نے بھی اجازت دی کہ حضور ہم سب کی اجازت ہے، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لے جائیں۔ آقا دو جہاں حجرہ عائشہ میں تشریف لائے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، وہیں پر حضرت عائشہ کی مبارک گود میں آقا دو جہاں کا انتقال ہوا، اور چونکہ حجرہ عائشہ میں انتقال ہوا لہٰذا آقا کا مزار مبارک بھی وہیں پر ہے، گنبد خضرا۔ تقریباً دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس گنبد خضرا کو ایک بار دیکھ لے، جہاں پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی، اور جن کے بستر پر جبریل امین وہی لے کر کے آئے۔ یہ حضرت عائشہ کی محض انفرادی شان ہے، باقی کسی زوجہ محترمہ کے بستر پر اگر آقا آرام فرما ہو تو وہی نازل نہیں ہوئی، حضرت عائشہ کے بستر پر آقا آرام فرما ہے اور وہیں پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا مقام ہے۔ تو فقیہہ، راویہ، عالمہ، اور اکثر صحابہ کرام مسائل میں ان کی جانب رجوع فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ اللہ پاک کا یہ انتظام تھا، کم عمری میں آئے، سیکھیں، امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی حضرت عائشہ سے آقا کے نکاح کی ایک حکمت ہمارے علماء نے بیان کی ہے۔ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے نا شادیوں پہ، تو یہ بھی ایک حکمت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ یہاں پر دعا مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہوتا ہے، شرعی معنی تو نماز ہے، نماز کے مخصوص ارکان، لیکن لغوی معنی صلاۃ کا دعا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہاں پر دعا مراد ہے کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، کہ جب دعا کرو نہ تو زیادہ آواز بلند کرو نہ تو زیادہ پست کرو، بلکہ بیچ کی راہ اپناؤ اور اتنی آواز میں رب سے دعا کرو کہ خود سن سکو۔ اور اس کی وجہ بھی حضرت عائشہ نے بیان فرمائی، آقا کی ایک حدیث، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دعا کرو تو بلند آواز سے دعا نہ کیا کرو، کیونکہ انسان جب دعائیں کرتا ہے تو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، گناہوں کی مغفرت مانگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب دعا کرتے ہوئے گناہوں کی مغفرت مانگو، بلند آواز سے مت دعا کرو، ورنہ لوگ تمہارے گناہوں پر مطلع ہو جائیں گے اور تم کو عار دلائیں گے، لوگ جان جائیں گے، مطلع ہو جائیں گے، وہ گناہ جو چھپا ہوا تھا لوگ جان جائیں گے۔ لہٰذا دعا کرو اور مغفرت مانگو تو پست آواز میں مانگو، اتنی آواز میں کہ خود سن سکو بس، اور پھر اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت مانگو۔ یہ دلیل حضرت عائشہ نے دی اور کہا کہ اس سے مراد دعا ہے، کہ دعا میں زیادہ بلند آواز یا زیادہ پست آواز نہیں کرنی چاہیے۔
اور یہیں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم خود کے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوں تو اس وقت بلند آواز سے کرنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ لوگ نہ جان جائیں، تو پھر دوسروں کے گناہوں کا چرچا کرتے رہیں، اس کی کب اجازت ہوگی؟ جب اپنے گناہوں کو بلند آواز سے معافی مانگنے کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں لوگ جان نہ جائیں، عار نہ دلائیں، غیرت نہ دلائیں، شرمندہ نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، تو پھر دوسروں کے گناہ یہاں سے وہاں کریں اور دوسروں کے سامنے بیان کریں، دوسروں کے گناہ کی اشاعت کریں شرمندہ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، تو اسلام اس کی اجازت کہاں سے دے گا؟ لوگوں کے گناہوں کی اشاعت کرنا یقیناً حرام ہے، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور یہ اتنا بڑا اس سے اجر ملنے والا ہے۔ آقا کی حدیث ہے، من ستر مؤمنا فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن کے گناہوں کو دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ سمجھ گئے؟ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے گناہ پر مطلع ہو جائیں تو اسے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ ظاہر نہ ہو تو اسے چھپانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کے ٹوہ میں تو بالکل نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی کسی برائی کا پتہ چل جائے اور پھر ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور پھر اسے رسوا کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مومن بھائی کے عیب کی ٹوہ میں لگتا ہے، پیچھے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے عیوب کو آشکارا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی ٹوہ میں لگے نہ پہنچ سکیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے ذرائع محدود، ہمیں ہو سکتا ہے نہیں پتہ چل سکا کسی کی برائی کا، لیکن اللہ رب العزت اگر ہمارے گناہوں کو آشکارا کرنا چاہے تو وہ تو علیم و خبیر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں بند کمرے میں ذلیل اور رسوا کر دے، ہم کسی کو شاہراہ پر بھی رسوا نہ کر سکیں، اور خدا چاہے تو بند کمرے میں رسوا کرتے۔ تو یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس شان نزول سے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم کسی کے گناہوں کی اشاعت نہ کریں بلکہ ان کی پردہ پوشی کریں اور اپنے گناہوں کا بھی اعلان نہ کریں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے سامنے چٹخارے مار مار کے بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اپنے گناہوں پر گواہ بنانا ہے، اپنے گناہوں پر گواہ بنانا ہے، شریعت میں حرام ہے۔ ایک تو خود گناہ کیا، اب پھر دوسروں کے سامنے اسے بیان کر کے یہ دوسرا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے باز آئیں اور اپنی زندگی، اپنے شب و روز اللہ رب العزت کے احکام اور قرآن مجید کے احکام کے مطابق گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔